یعنی پچھلی قومیں بھی محدود وقت کے لیے، محدود زمانے کے لیے، پچھلی نبوتیں بھی محدود وقت کے لیے، محدود زمانے کے لیے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی رحمت بن کر آئے، نبی ہادی بن کر آئے قیامت تک انسانوں کے لیے۔ اور آپ کی امت محدود امت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے امت ہے۔ آپ نبی قیامت تک کے لیے، انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، اور آپ کی امت قیامت تک کے لیے امت، کوئی نئی امت نہیں۔ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے شریعت، کوئی نئی شریعت نہیں۔ آپ کا طور طریقہ، آپ کے رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ نمونہ قیامت تک کے لیے نمونہ، کوئی محدود زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے۔ آپ کی امت قیامت تک کے لیے امت، لیکن دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ ماحول بھی چلا ہے کہ ہر زمانے میں زمانہ بدلتا گیا، زمانے بدلتے رہتے گئے، زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے گئے، زمانے کے مسائل بدلتے رہتے گئے، اور زمانے کے چیلنجز بدلتے رہتے گئے۔ ہر زمانے میں نیا نیا چیلنج آتا ہے، ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوا کرتے گئے، مسائل الگ ہوا کرتے گئے، ماحول بدل جاتا ہے زمانے کے بدلنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمایا اس امت میں کہ ہر زمانے میں جیسے تقاضے زمانے کے آئے، جیسے حالات زمانے کے آئے، جیسے مسائل زمانے کے آئے، اور جیسے چیلنجز زمانے میں آئے اسلام مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے ایک جماعت کو اللہ تیار کرتے گئے۔ وہ جماعت اس زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرتی گئے، وہ جماعت، وہ افراد، وہ فرد، وہ شخصیت اللہ تبارک تعالیٰ جسے کھڑا کرتے گئے، وہ اس زمانے کے حساب سے امت کی رہبری قرآن حدیث کے روشنی میں کرتی ہے۔ یعنی امت کو جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی فرد کو چن لیتے گئے، کسی فرد کو پیدا فرماتے گئے، اور وہ فرد کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے، اللہ سے وہ کام لے کر امت کی اس ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، سب سے پہلا امت کا مسئلہ آیا کہ قرآن پاک ایک جگہ جمع ہو جائے۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی اور قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے جماعت تیار ہوئی، اور انہوں نے بیٹھ کر قرآن پاک کو پھر الگ الگ جگہ سے ایک جگہ جمع کر اس کو مدون کیا، قرآن پاک کی ایک شکل دی۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، لکھنے کا مسئلہ آیا کہ قرآن اب ایسے رسم الخط میں لکھا جائے جو ساری دنیا میں چلے۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن پاک لکھا گیا، پوری دنیا میں وہی لکھاوٹ چلتی ہے۔ اس کے بعد زمانہ بدلتا گیا، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہوئی، تو ان کے طور طریقے، ذہن، سوچ، نظریے نئے نئے تھے، عجیب عجیب تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت تیار کی، علوم رکھنے والے، علم رکھنے والوں کی ایسی جماعت تیار کی کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول کا صحیح طور طریقہ احادیث کو جمع کیا، فن احادیث کہتے گئے، فن احادیث کے اندر مہارتیں حاصل کی، اور ان لوگوں نے پھر صحیح حدیث اور غلط حدیث، موضوع حدیث، ضعیف حدیث، ان کو چھانٹ کر امت کے سامنے حدیثوں کا ایک ڈھیر پیش کیا۔ ایک جماعت وہ تیار ہوئی جنہوں نے حدیث پر کام کیا، ایک جماعت وہ تیار ہوئی جس نے قرآن پر کام کیا، ایک جماعت وہ تیار ہوئی جس نے تفسیر کے اوپر کام کیا اور امت کو قرآن کو صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھایا، حدیث کو صحیح طریقے سے امت کو سمجھایا۔ پھر ایک جماعت تیار ہوئی کہ جو عقل کے رکھنے والے اور زیادہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فلسفہ کے اندر مہارت دی۔ وہ ایک جماعت تیار ہوئی جنہوں نے فلسفی اعتبار سے امت کو سمجھایا، منطقی اعتبار سے امت کو سمجھایا، منطقی اعتبار سے کی، اور بلاغت اور فصاحت کے اندر کسی نے مہارت حاصل کی، امت کو اس اعتبار سے دین اور اسلام سمجھایا۔ یعنی جس زمانے میں جس چیز کی امت کو ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے فرد کو پیدا فرمایا، اور اس ضرورت کو اللہ نے پوری کی۔ ہم آج سے اسلام کی تاریخ دیکھیں گے، 1200 سال والی تاریخ، 1300 1200 سال والی تاریخ، اللہ کے رسول سے لے کر 1200 1300 سال تک
مسلمانوں کی زندگی کا ہم لوگ جائزہ لیں گے، آج سے 100 150 200 سال پہلے کی تاریخ مسلمانوں کی اٹھائیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ اس زمانے کے مسلمان جو گزرے ان میں اکثر مسلمان ایسے ہوتے تھے جو بچپنے سے ان کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا تھا، بچپنے سے ان کا رشتہ اللہ کے رسول سے جڑا ہوا ہوتا تھا، بچپنے سے ان کی طبیعت میں اسلام ہوتا تھا، اور ان میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو گنہگار ہوتے تھے، کچھ غلطیاں ان سے ہو جاتی تھی مرد عورتوں میں، تو ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ وہ کچھ گناہ کرنے کے بعد، کچھ عمر ڈھلنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اللہ کے دین کی طرف آ جاتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور کچھ رہ جاتے تھے بڑھاپا تک پہنچ جاتے تھے گناہ کی حالت میں، تو وہ بھی اللہ کے دین پر آتے تھے۔ یعنی امت میں کسی حد تک ایسی طلب باقی تھی کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ۔ اس زمانے کی ضرورت کے لیے اللہ نے اللہ والوں کو کھڑا کر رکھا تھا، تھوڑے تھوڑے وقفے پہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے اللہ والے ملتے تھے، بڑے بڑے پائے کے اللہ والے جن کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے ہوتا تھا، ایسے اللہ والے موجود تھے۔ تو جب یہ لوگ توبہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو طلب والے ہوا ہی کرتے تھے مسلمان، تو یہ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور اللہ والے بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ امت کے یہ بھولے بھٹکے بندے اب ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان کو اللہ کے دین سے جوڑ دیں، ان کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے جوڑ دیں۔ تو جگہ جگہ پر اللہ والے ہوا کرتے تھے، خانقاہیں ہوا کرتی تھی، اللہ والوں کے بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، لوگ وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ آج سے 200 سال پہلے کی کارگزاری اسلام کی، یہ مسلمان تھے ایسے جن میں طلب تھی، فکر تھی، گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا تھا، اور سچی توبہ رکھتے تھے اپنی زندگی کے اندر، سچی توبہ، اور اللہ کے بندوں کے پاس جا کر پھر اپنی توبہ کر کر زندگی نہیں گزارا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ والوں کا ایسا عملہ بھی تیار رکھا تھا کہ جو ان کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ مغرب اور یورپ کا زور چلا، پھر مغرب اور یورپ ان کا زور دنیا میں چلنے لگا، ان کا غلبہ دنیا میں ہونے لگا، اور پھر انہوں نے، ان کا نظریہ تو اسٹارٹ سے یہ ہے کہ وہ تو انسان کو انسان مانتے کا، وہ تو بندر کی اولاد مانتے، تو جو انسانوں کو انسانی نہ مانے وہ انسانوں کو فائدے کیا پہنچائیں گے، وہ انسانوں کو صحیح تہذیب و تمدن کیا دیں گے۔ تو وہ لوگوں کا غلبہ ہوا یورپ، اور مغربی تہذیب کا غلبہ پوری دنیا میں چھایا جانے لگا۔ اس میں ہوا یہ کہ عموماً تو پورے قوم کے اوپر، پوری دنیا والوں پر ان کی سوچ اور فکروں کو انہوں نے ڈالا، گھر گھر تک اپنی سوچ ڈال دی، انہوں نے اپنی فکریں ڈال دی، اپنی تہذیب کو گھر گھر کے اندر، وہ تہذیب کا زہر گھر گھر پہنچا دیا۔ لیکن خصوصاً انہوں نے مسلمانوں پر محنتیں کی، اور مسلمانوں کے گھروں تک بھی وہ لوگ پوری طرح پہنچ چکے ہیں، مغربی تہذیب اور یورپی تہذیب، اور بہت بڑا غلبہ انہوں نے 17ویں عیسوی اور 18ویں عیسوی میں پوری دنیا کے اندر انہوں نے غلبہ پایا۔ پوری دنیا سے خلافت کا انہوں نے خاتمہ کیا، پوری دنیا سے، اور ان کے اعتبار سے ان کا انقلاب آیا پوری دنیا کے اندر۔ اور اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کی بڑی اکثریت اللہ اس کے رسول سے دور ہوتی چلے گئی، یعنی امت کی زندگی سے طلب ختم ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان 70 سال کا بھی ہو رہا تو وہ توبہ کرنے کو تیار نہیں، 60 سال کا بھی ہو جا رہا تو اس کو اللہ اس کا رسول یاد نہیں آ رہا کہ میرے بال سفید ہو رہے، اب میں کمزور ہو رہا، اب تو میں توبہ کر لوں، اب تو میں اچھی زندگی گزار لوں، تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے مسلمانوں کی حالت اور کنڈیشن ہو گئی کہ مسلمان دین سے بہت کوسوں دور ہونے لگے۔ جنہیں چنے مسلمانوں کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے رہا مضبوط، باقی اکثریت مسلمانوں کی کمزور ہو گئی ایمان کے اعتبار سے، اور طلب بھی نہیں اندر کہ کچھ طلب رہیں گے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، طلب بالکل بے طلب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تو یہ چلے آ رہی ہے کہ جب جب امت کے اندر، امت کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کے افراد پیدا کرنا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک محنت کی ضرورت پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے نام سے بھی اس محنت کو چلایا، اور اس کے لیے اللہ نے فرد کو کھڑا کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پھر امت کے اندر بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر امت میں چلنے پھرنے لگے۔ اس دعوت و تبلیغ کا کیا نعرہ ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کیا محنت ہے؟ اس کا نعرہ کیا ہے؟
اس کا پہلا نعرہ، فرسٹ نعرہ اس کا جو ہے، سب سے پہلا اس کا یہی ہے کہ بے غرض بن کے جانا ہے، کوئی غرض نہیں، نہ اوٹ کا چکر، نہ نوٹ کا چکر، نہ زر کا معاملہ، نہ در کا معاملہ، نہ جاہ و جلال کسی چیز کا معاملہ۔ ہم تو خالص آپ کے دروازے پہ اللہ کی خاطر آئے۔ اے لوگوں، ہم تمہارا دروازہ کونڈی کٹکھٹاتے ہیں، تمہاری دکان سے تمہیں چلاتے گئے، تو ہماری کوئی غرض نہیں اس کے پیچھے، ہمارے بس اتنا ہی مقصد ہے کہ تم اللہ کے بندے، اللہ کے بن کے رہو، تمہارا رشتہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے۔ نبی والی محنت، نبی والی فکریں، نبی والی تڑپ لے کر پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کیا، اور پھر امت کے اندر ایک نیا انقلاب آیا۔ امت کے نوجوانوں میں بھی دین کی طلبیں پیدا ہوئی، امت کے نونہالوں کے اندر دین کی طلبیں پیدا ہوئی، امت کے بزرگوں میں دین کی طلبیں پیدا ہوئی۔ یہ محنت کیا ہے؟ یہ محنت یہی ہے کہ بے غرض بن کے جانا بے طلب بندوں میں، کیونکہ بندوں کی طلبیں ختم ہو گئی، اب طلب پیدا کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے طلب پیدا کرنے والی جماعت کو تیار کیا۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو جماعت چل رہی ہے، امت کے بے طلب بندوں میں اللہ کے دین کی طلب پیدا کرنا۔ جب طلب ہو جائیں گے زندگی کے اندر، طلب لگ جاتی نا، تو آدمی کو دیکھو نا، جن کو پوڑیوں کی طلب ہے، کہیں سے بھی پوری مل جاتی ہے ان کو، ٹرین کے اندر بھی، ارے کہاں سے مل گئی، وہ لوگ فلاں کھا رہا تھا نا تو میں نے اس سے مانگ لیا۔ جب طلب پیدا ہوتی تو کیسے میں معاملہ آ جاتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بازو میں بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے حکیم الامت کا لقب اللہ کے رسول نے ان کو ہی دیا تھا، حکیم الامت کا لقب ملا تھا، امت میں حکمت کی باتیں کرنے والے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت قریب ہے، آپ کے شاگرد بازو میں بیٹھے تو شاگرد رو رہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہا کہ حضرت اب آپ تو چلے جائیں گے، ایک دن تو آپ کو جانا تھا، لیکن آپ سے جو علم ہم حاصل کر رہے تھے، جو دین کی باتیں سیکھ رہے تھے، اب وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو کہا، حضرت نے کہا کہ جب تمہارے اندر طلب رہیں گے تو تم کیسے بھی حاصل کر لو گے۔ حضرت کے یہ جملے تھے، جب تمہارے اندر طلب رہیں گی تو تم کہیں سے بھی دین حاصل کر لو گے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک کافر باپ کے پشت سے پیدا ہوئے، ایک کافر والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن ان کے اندر طلب تھی، اللہ نے توحید کا علم بردار بنا کر نبوت سے سرفراز فرما کر اس بستی میں اٹھایا۔ ان کو کہاں سے مل گئی تھی یہ ساری؟ طلب پر ملتی ہے، طلب پر۔ اللہ طلب والوں کو دیتے گئے، اور بے طلبوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بے طلبوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، طلب والوں کو دیتے ہیں، بے طلبوں سے اللہ غیور ہے، چھیننے پر بھی کاٹ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی اس محنت کو چلایا جس نے امت کے اندر طلب پیدا کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنا کچھ حصہ اس محنت میں لگا لیں، یہ اس زمانے کی ضرورت ہے۔ یہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے جملے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت کی ہی پوری بات میں سے میں نے بات نقل کی آپ کے پاس، میری بات اس میں کچھ نہیں ہے، اور حضرت نے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر، اسلامی تاریخ کی روشنی میں یہ بیان کیا حضرت نے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اس زمانے کی اب ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں حکمت عملی بدلتے رہتی ہے، اس زمانے کی حکمت عملی، اس زمانے کی محنت یہی ہے کہ امت بے طلب ہوتے جا رہی ہے۔ اب امت کو طلب ہو، ان کا رشتہ نمازوں سے جڑے، 5 ٹائم کے یہ نمازی بنے، قرآن سے ان کا رشتہ جڑے، اللہ اس کے رسول سے رشتہ جڑے، ان کے چہروں پہ سنت ہو، طریقہ سنت والا ہو، کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھی گئے، اور اللہ کا حکم نبی کا طریقہ یہی دین ہے۔ اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کا انتخاب کیا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ لگا دیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد اور جماعت کے اندر جو ساتھی بیٹھے بس بیچارے وہی بیٹھ رہے، ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے چلے جائے، ایسا نہیں بھائی، ہم بھی اس مشورے کے اندر بیٹھ جائے۔ کیا مشورہ ہو رہا؟ کیا یہ لوگ 3 دن اللہ کے راستے میں، چلو ہم بھی کچھ وقت اپنا 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لیں؟ کیا ہے اس جماعت کے اندر؟ تو ہم لوگ آ کر دیکھیں، دور سے دیکھنے میں اشکالات ہوتے، ترازات ہوتے، بہت سارے مسئلے ہوتے۔ ابھی اجتماع ہو رہا نا، تو ایک نے کیا حساب لگایا؟ ابھی انجینئر ہے غالباً، انہوں نے حساب کیا لگایا؟ بولے 10 کروڑ سے زیادہ روپے خرچہ ہو رہا ہوگا اجتماع میں۔ تو انہوں نے کیا لگا لیا؟ حساب بیٹھے بیٹھے کیلکولیشن کیے، اور بولے کتنا خرچہ ہو رہا ہوگا اجتماع میں؟ بولے 10 کروڑ سے زیادہ۔ اس میں تو کتنے ایمبولینس آ جاتی تھی، کتنے بچے MBBS ڈاکٹر بن جاتے تھے، کتنے بچے IPS کرتے تھے ہمارے، ان کے ٹیوشن شاہین باغ میں اپنا شاہین کلاسز ان کے لگاتے تھے، کوچنگ کلاسز میں ان کا حصہ ہو جاتا تھا، اور کتنے غریب بے روزگار ہیں، ان کی پان ٹپریاں وغیرہ ہم شروع کر سکتے تھے، یہ سب کر سکتے تھے۔ یہ اشکال کئی سال سے چلا رہا ہوں، کچھ مسلمان ہیں جن کے اندر آج بھی یہ اشکال باقی ہے۔ آپ سوچ کر سنجیدگی سے دیکھو
کہ یہ پیسے امت کے کیا چندہ کر کے لے رہے آپ کے گھروں پہ جا کے کہ وہ چندہ کرے وہاں پہ اجتماع دو بھائی پہ اجتماع دو. امت کے افراد خود اللہ کے دین کی, اللہ نے دیکھو بڑے بڑے جلسے آپ کر لو, خدا پاک کی قسم بڑے بڑے جلسے آپ کر لو, اتنی پبلک لا کے بتا دو, میں چیلنج کرتا پورے ہندوستان کے اندر چیلنج, آپ کو جلسہ کرو اتنی پبلک لا کے بتا دو. یہ پبلک کہاں سے آ رہی؟ یہ آنسو گرم گرم گرتے اللہ والوں کے, دعوت تبلیغ میں بوریا بستروں کو لے کر گھومنے والوں کے گرم گرم آنسو, ان کی قربانیاں. انہوں نے جو پہلے قربانی کام جب چلا تو کیسی قربانی سے چلا کہ لوگوں نے میواتیوں کو مار مار کے ٹانگیں توڑی, دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر ٹانگیں توڑی لوگوں کی, بسترے گھروں مسجدوں سے باہر پھینکے مسلمانوں نے. یہ ان کے گرم گرم آنسو ہے, جس کی قربانیاں ان کی قربانیاں ہیں, جس کے نتیجے میں امت اتنی بڑی ہے. ایسی سردی کے موسم میں, گرمی کا موسم, سردی کا بارش کا موسم, امت وہاں پر اب جائیں گی. یہ قربانیاں لگی ان کی, وہاں پر لوگ پیسے لگاتے, جو بھی اپنا جو دے رہا ہے وہ اس کے اندر کی طلب ہے, وہ قربانیوں پر دے رہا ہے. تو مولانا یونس رحمۃ اللہ نے جواب دیا تھا ایسے مسلمانوں کو جن کا یہ اشکال رہتا ہے کتنا پیسہ خرچہ ہو رہا, پھر بعد میں سب ٹوٹ جائے گا. ان کو جواب دیا کہ یہ امت جو تھوکنے میں ایسا پھوکنے میں اور ایسا پورا کھا کے تھوکنے میں, باہر کھانے میں, یہ امت جو پیسے لگا رہی, یہ امت اگر یہ پیسے غریبوں پہ لگا دے تو امت کا کام ہو جائے. شادیوں میں کیا امت شادیاں نہیں کر رہی اپنی بیٹیوں کی؟ کیسی شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی؟ کیا امت گھومنے کے نام پر کتنے پیسہ خرچہ کرتی ہے؟ امت کے گھروں کے اندر ڈیکوریشن کے اندر کتنا پیسہ جا رہا؟ یہی امت غریب کا خیال کرے تو کتنا بڑا. اور ان اجتماعات کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئیں گی, جو شرابی پتے سٹے کھیلنے والے اس جماعت میں نکل جائیں گے اور سچے پکے توبہ کرنے والے بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہے کہ علی اگر ایک شخص بھی جنگ کے لیے بھیج رہے خیبر اور خیبر روانہ کرے, کہہ رہے کہ علی اگر تیرے بولنے سے, تیرے محنت سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تیرے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے. اور کتنی مہنگی قیمت تھی صرف اونٹوں کی, وہ قیمت کچھ بھی نہیں. ایک مسلمان کا دین پر آ جانا, پوری قیمت بھی لگ جائے تو کوئی سستا معاملہ ہے. ایک مسلمان کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جانا, اس کے لیے ہمارے ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ ہوئے تو یہ سستا سودا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سے عمل توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے اجتماع جو ہونے جا رہا ہے اس کو بے انتہا قبول فرمائے, امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے, امت کے اندر اتحاد لانے کا اس کو ذریعہ سبب بنائے.